وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ الحاقة حق ہونے والی، یقیناً ہونے والی، سچ مچ ہونے والی، جس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس کا ہونا بالکل حق ہے۔ الحاقہ لازمند ہونے والی، کیا چیز؟ قیامت، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور قیامت حق ہونے والی ہے اور بالکل حق ہے، اس کے آنے میں، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام الحاقہ۔ ملحاقہ کیا ہے؟ حق ہونے والی، کیا ہے؟ لازمن قائم ہونے والی، لازمن ہونے والی، وہ کیا ہے وہ چیز؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور کس نے بتایا آپ کو کہ کیا ہے حق ہونے والی؟ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، پھر دوبارہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جیسے یہاں ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور جیسے القارعہ ملقارعہ جیسے ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر وما ادراک آتا ہے، کئی مقامات پر وما یدریک آتا ہے۔ وما ادراک کا مطلب کس نے بتایا آپ کو؟ ادرا اصل میں دال را یا کا مطلب ہوتا ہے علم ہونا، تو ادرا بتایا، علم دیا۔ ماں کا مطلب کس نے؟ ادرا علم دیا، یہ متعدی ہے باب فعال کا آپ کو،
کس نے آپ کو بتایا مل حاقہ کیا ہے حق ہونے والی. تو یہ انداز تب اختیار کیا جاتا ہے جب کسی چیز پہ زور دینا ہو، جب کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، اس پر ذرا غور کریں، ذرا توجہ کریں. الحاق حق ہونے والی کیا ہے؟ سوال پیدا کیا گیا، پھر دوبارہ سوال پیدا کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیا معلوم کہ حق ہونے والی کیا ہے؟ تو یہ ایک چیز پہ زور دینے کا انداز ہے، غور متوجہ کرنے کا انداز ہے. مراد یہ ہے جو قرآن پڑھے تو اس چیز پر غور کرے. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ حق ہونے والی چیز یہ کیا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اچھا، بعض جگہ پر ادراک کا آتا ہے، بعض جگہ پر یدری کا آتا ہے. وما ادراک کا مطلب بھی آپ کو کس نے بتایا، اور وما یدری کا مطلب بھی آپ کو کس نے بتایا. وما ادراک، قرآن کریم میں جگہ جگہ وما ادراک ما ہی، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما الطارق، وما ادراک ما الحطمہ. یہ قرآن کریم میں عام انداز ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ کیا ہے سقر، کیا ہے سجین، کیا ہے طارق، کیا ہے حطمہ. اسی طرح وما یدریک بھی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کس نے بتایا کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے. آپ کو کس نے بتایا کہ شاید قیامت قریب ہو. وما یدریک بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے. ادراکا یہ فعل ماضی ہے، کس نے بتایا آپ کو. وما یدریکا یہ فعل مضارع ہے، کس نے بتایا آپ کو، کون آپ کو بتاتا ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہے. تو پھر ادراکا اور یدریکا میں اگر مفہوم دونوں کا ایک ہے، فرق کیا ہوا؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اس کا فرق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لفظ ادراکا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر اللہ تعالیٰ آگے بتا دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں، آگے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ ایک سسپینس قائم کرتے ہیں توجہ دلانے کے لیے، زور دینے کے لیے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ وما ادراکا کہتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو صرف پہلے توجہ دی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، زور دیا جاتا ہے لوگ غور کریں اس پہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ وما یدریکا کہتے ہیں تو وما یدریکا کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بات بتاتے نہیں ہیں، وہ بات اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو اپنے پردہ غیب میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر وہ بات بتاتے نہیں ہیں. اسی لیے قیامت کے ساتھ عام طور پہ وما یدریکا آتا ہے. وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیا پتا کہ قیامت شاید کہ قریب ہو. قیامت قریب ہے یہ تو بات طے ہے، لیکن کتنی قریب ہے اور کب آنی ہے اس کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو. اس کے لیے قیامت کے قریب ہونے کے ساتھ وما یدریک کا لفظ آیا، جس کے بعد اللہ نے مزید وضاحت نہیں کی، مزید تفصیل بیان نہیں کی. تو آپ قرآن کریم میں غور کریں، جہاں بھی لفظ وما ادراکا ہوگا آگے اس کی وضاحت ہوگی. جیسے یہاں وضاحت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاق، حق ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے، ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ کسی چیز جو چیز اہم ہوتی ہے اس کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور ناموں کی کثرت اصل میں اس چیز کی مختلف صفات کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک چیز کے مختلف نام ہیں، ان ناموں کا، ان صفات کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، تو وہ سب کے سب صفات ہے اس چیز کی. اب قیامت کے ناموں میں سے الآزفہ بھی ہے، قریب آنے والی. قیامت کے ناموں میں سے الصاخہ، بہت بڑی چیخ، قیامت کے دن چیخ ہوگی بہت بڑی، بہت بڑا جو ہے سور پھونکا جائے گا. الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت. تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بہت بڑی مصیبت، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، قیامت بہت بڑی مشکل ہے. قیامت کے ناموں میں سے القارعہ، کھڑکھڑانے والی. ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی، ہر چیز کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، کھڑکھڑ ہو جائے گی ہر چیز کے اندر. جیسے میں نے ذکر کیا الآزفہ قیامت کے ناموں میں سے. اسی طرح قیامت کے ناموں میں سے قیامہ کا لفظ خود قائم ہونے والی. تو مختلف نام ہے، ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، وہ قیامت کی صفت ہے اور اس سے قیامت کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور اس سے قیامت کی وہ صفت ظاہر ہوتی ہے. انہی صفات میں سے ایک صفت الحاق کا ہے، حق ہونے والی، یہ نہیں یہ لازماً آ کر رہنا ہے اس نے، لہٰذا یہ اس کا نام الحاق کا ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ.
واقع ہونے والی، والحاقہ حق ہونے والی، یقیناً ہو کر رہنے والی۔ اب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ الحاقہ کیا ہے، پھر توجہ دلائی کہ آپ کو کس نے بتایا اے اللہ کے نبی کہ حق ہونے والی کیا ہے۔ پھر اب چونکہ یہاں لفظ ادراکہ ہے تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ کیا چیز ہے الحاقہ۔ اللہ نے خود بتا دیا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ، قارعہ کو۔ پتہ لگا کہ یہاں حاقہ سے مراد کیا ہے، قارعہ، اور قارعہ کیا ہے، وہ قیامت ہے۔ سورۃ القارعہ میں پتہ لگتا ہے، یہاں پتہ لگا الحاقہ سے مراد القارعہ ہے، اور قارعہ کا مطلب کھڑکھڑانے والی، اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور آپ کو کس نے بتایا کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس دن پہاڑ جو ہے اتنی مضبوط اللہ کی مخلوق وہ دونکی ہوئی روئی کی طرح ہوں۔ تو القارعہ میں بھی وما ادراکہ تھا اور آگے وضاحت کر دی، یہاں الحاقہ کے ساتھ وما ادراکہ ہے اور آگے وضاحت کر دی۔ تو جہاں بھی لفظ وما ادراکہ آئے وہاں آگے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کا جواب آ جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یعنی جہنم۔ اسی طرح لیکن جہاں وما یدریک ہو معنی اس کا بھی وہی ہے، لیکن وہاں پھر آگے اس کی وضاحت نہیں آتی، تو یہاں وضاحت آ گئی وما ادراک ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ حق ہونے والی کیا ہے، حق ہونے والی القارعہ ہے، اور اس القارعہ کو جس طرح قریش مکہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے، اسی طرح اس کو جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی کو، اس الحاقہ کو جو کھڑکھڑانے والی ہے، اسے قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا کفار مکہ کی طرح، قیامت کا انکار کیا تھا، قیامت نہیں قائم ہوگی، قیامت کے بعد ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، دوبارہ حساب کتاب نہیں لگے گا، جنت جہنم نہیں ہوں گے، ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو الحاقہ سے مراد القارعہ ہے، اور اس کو تمہارے علاوہ اے قریش پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک سمود کا معاملہ ہے، قوم سمود کا، بس انہیں ہلاک کیا گیا بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ کیا ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہے۔ ایک تفسیر کہ جہاں تک قوم سمود کا معاملہ ہے ان کو تو ہلاک کر دیا گیا، طاغیہ کا لفظی مطلب ہے طغا، حد سے بڑھ جانا، جیسے دریا کے اندر طغیانی آ جائے، ذرا ہاتھ لگا دیں، جیسے دریا کے اندر طغیانی آ جائے تو گویا کہ دریا کا پانی حدوں سے بڑھ جاتا ہے، تو حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں طغیانی۔ اسی طرح طغا فرعون کے بارے میں، دیگر جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ طغا، وہ حد سے بڑھ گئے۔ تو طاغیہ سے مراد ایسی آواز ہے، اللہ کا ایسا عذاب ہے جو حد سے بڑھ جائے، یہاں ایسی آواز مراد ہے۔ اکثر مفسرین نے طاغیہ سے مراد الصیحہ لیا ہے، چیخ، ایسی چیخ، عام چیخ نہیں ہے، یہ ایسے چیخ ہے جو پردے پھاڑ دے کانوں کے اور دل پھاڑ دے، اور پھر انسان جو ہے نا جہاں ہے وہی گویا کہ وہ بھس کا بھس بن کر سب کچھ ختم ہو جائے، اس کے اندر سے جان نکل جائے اور وہ وہیں کے وہیں گر پڑے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا۔ قوم سمود کے بارے میں اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں اور قرآن کریم میں ان کی سزا پڑھیں تو اکثر جگہ پر ان کی سزا کے بارے میں الصیحہ کا لفظ بھی آتا ہے اور الرجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، زلزلہ بھی اور الصیحہ بھی، چیخ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قوم سمود کے بارے میں ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، جو قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، تو اصحاب الحجر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہیں چیخ نے پکڑ لیا صبح کے وقت، تو یہ قوم سمود کی بات ہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی قوم سمود کا ذکر ہے، سورہ ہود آیت نمبر 68، تو یہاں قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ قوم سمود کو تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چیخ نے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے کے گرے رہ گئے۔ تو الصیحہ یہ عذاب آیا تھا قوم سمود پر، یہ قوم سمود کے بارے میں پورا رکوع ہے۔ یہاں الطاغیہ سے مراد اکثر مفسرین نے
ایسی چیخ، ایسی چیز دی ہے جو حد سے بڑھ جائے، تو ایسی چیخ ہے، ایسی آواز ہے کہ جو لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور وہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور دل پھٹ گیا اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہی اپنے گھروں کے اندر ہی، وہ گھر سے نکل نہ سکے، اٹھ ہی نہ سکے۔ تو طاغیہ سے مراد چیخ۔ تو رہی قوم سمود، ان کو ہلاک کر دیا گیا چیخ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ قریش مکہ کی طرح انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا، انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی زندگی کی، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے رسولوں کی بات ماننی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا بس ہم دنیا میں آئے ہیں، کھائیں پیئیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس خیال کی وجہ سے، ان کے اس گمان کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا چیخ کے ساتھ، طاغیہ کے ساتھ۔ دوسری تفسیر بالطاغیہ کی، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک قوم سمود ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا بالطاغیہ، وہ یہاں ہلاک کرنے کا آلہ مراد نہیں لیتے۔ پہلی تفسیر میں تو الطاغیہ سے مراد ہلاک کرنے کا آلہ ہے، یعنی چیخ، چیخ کی وجہ سے ان کو تباہ کیا گیا۔ تو چیخ وہ آلہ بنی جس آلہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، چیخ کا عذاب بھیجا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ با کا مطلب ہے بسبب، جہاں تو قوم سمود کا معاملہ ہے پس انہیں ہلاک کر دیا گیا بالطاغیہ، یعنی ان کی طغیانی کے سبب۔ طاغیہ سے مراد طغیانی لیتے ہیں، یعنی ان کے اعمال جو حد سے بڑھ گئے تھے، اپنے حد سے بڑھے ہوئے اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو وہ با کا معنی کرتے ہیں، با بسبب کے معنی میں۔ تو دو تفسیریں ہوں گی، ایک تفسیر جہاں تک قوم سمود کا معاملہ ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا ایسی آواز کے ساتھ جو حد سے بڑھ گئی تھی، یعنی چیخ کے ساتھ، الصیحہ۔ دوسری تفسیر جہاں تک قوم سمود کا معاملہ ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا بسبب ان کی طغیانی کے، وہ حد سے بڑھ گئے تھے، ان کا ہر عمل راہ اعتدال سے آگے بڑھ گیا تھا، اور انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا تھا، اللہ کے احکام کی نافرمانی میں وہ حد سے نکل گئے تھے، تو ان حد سے نکلنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو طاغیہ سے مراد ان کے اعمال کی طغیانی، جس معنی میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں انہو طغی، وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ تو گویا کہ قوم سمود کو بھی اسی طغیانی کی وجہ سے، اسی حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، جس طرح قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے طغیانی کا لفظ بولا ہے، جس طرح سورہ شمس میں قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کذبت سمود بطغواہا، سورہ شمس آیت نمبر 11، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی طغیانی کے ساتھ، طغواہا، قوم سمود نے اپنے سرکشی کے باعث جھٹلایا۔ تو بطغواہا، یہ تغوا یہ اسی طغیانی سے ہے، اپنی طغیانی کے ساتھ، یعنی اپنے ایسے اعمال کے ساتھ جو حد سے بڑھ گئے تھے۔ وہ جب اللہ کی نافرمانی پر اترے، اللہ نے ان پر اتنی نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کے جواب میں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات ماننے چاہیے تھے، اللہ نے جس نبی کو بھیجا تھا اس نبی کی بات کو ماننا چاہیے تھا، انہوں نے نہ مانا، بلکہ انہوں نے اپنی طغیانی، وہ حد سے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنے برے اعمال کے ساتھ جھٹلا دیا اپنے رسول کو۔ اور خاص طور پہ یہ ان کی یہ بد اعمالیاں حد سے کب بڑھی؟ جب انہوں نے اونٹنی کو، جو اللہ کی اونٹنی تھے، جب انہوں نے اسے قتل کر دیا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو ایک تفسیر کے مطابق بالطاغیہ، ان کو ہلاک کیا گیا بسبب ان کی سرکشی کے۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ قوم تباہ ہو گئی اپنی اس سرکشی سے اور چیخ کے ساتھ، اور ان کی سرکشی شرک اور دیگر برے اعمال بھی تھے، اور ان اعمال کے اندر ایک وجہ قیامت کا انکار بھی تھا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی تھا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا الحاقہ کو، القارعہ کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ تو پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بس انہیں ہلاک کیا گیا ایسی ہوا کے ساتھ۔ صرصر، صرصر کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی بہت ٹھنڈی اور دوسرا معنی بہت تیز و تند۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق بس قوم عاد کو ہلاک کیا گیا بہت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، جو سخت سردی کے موسم میں بہت کپکپانے والی اور ٹھنڈی ہوا تھی، اور عاتیہ حد سے بڑھنے والی۔ عاتیہ، عتو، عطا، عین تا واو، ایسی چیز جو حد سے بڑھ جائے۔ تو ایسی ہوا، ایسی آندھی جو نہایت تیز بھی تھی، تیز آندھی، اور نہایت ٹھنڈی بھی تھی۔
اور دوسرے معنی کے مطابق اس قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اس ہوا کے ساتھ سرسرن تیز و تند، اور عاتیہ کا مطلب بھی حد سے بڑھنے والی. تو دوسری تفسیر کے مطابق دونوں لفظوں کا قریب قریب معنی ہے، اور اس سے مبالغہ مراد ہے کہ وہ اگر آپ کے بہت تیز ہوا تھی، وہ عام تیز ہوا بھی نہیں تھی، وہ راہ اعتدال سے وہ بہت زیادہ تیز ہوا تھی، ایسی ہوا تھی جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے. جب اس قوم نے تکبر کیا، قوم عاد نے، قوم عاد اور قوم سمود دونوں ایسی قومیں ہیں جو بڑی طاقتور قوم تھی، خاص طور پہ قوم عاد کی طرح کی قوم تھی قوم سمود جو قوم عاد کے بعد آئی، یہ بھی بڑی طاقتور تھی قوم سمود، اور یہ بڑی باصلاحیت بھی تھی، ان کے پاس بڑا ہنر بھی تھا، پہاڑوں کو تلاش لیتے تھے اور اس قسم کی چیزیں. اور قوم عاد ان کے پاس بھی بڑا ہنر تھا، اور اللہ نے بڑی دنیا دے رکھی تھی انہیں، اور اللہ نے انہیں طاقت بھی بڑی دے رکھی تھی. اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ انہیں اپنی طاقت پر بڑا ہی تکبر تھا، گھمنڈ تھا. وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، اللہ نے قرآن میں ان کا قول ذکر کیا ہے کہ قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہو سکتا ہے، ہم سے تو کوئی سخت نہیں ہو سکتا، ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، ہم دنیا میں سب سے طاقتور لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتا، کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہوگا، وہ انہیں عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہے اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے. اللہ خود فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم تھی اللہ نے اس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی. تو اس قوم نے تکبر کیا جب ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام جو انہی میں سے تھے، جب ان کے نبی نے انہیں دعوت دی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، قیامت آنی ہے، قیامت کی تیاری کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو آگے سے وہ تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے کہ ہمیں کون سا عذاب تباہ کر سکتا ہے، ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو جب انہوں نے اتنا تکبر کیا، پھر اللہ نے ہوا کو، جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ اس ہوا کے سامنے ٹھہر نہ سکے، اور ہوا نے ان کو نیست و نابود کر دیا. تو وہ ہوا بہت ٹھنڈی اور بہت تیز تھی. سرسرین کا مطلب ٹھنڈی اور عاتیہ کا مطلب تیز، یا پھر سرسرین کا مطلب بھی تیز و تند اور عاتیہ کا مطلب بھی حد سے بڑھی ہوئی، بہت تیز و تند ہوا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسخر کر دیا تھا اللہ نے اس نے مسخر کر دیا، یعنی اللہ نے اس ہوا کو. اچھا یاد رکھیے قرآن کریم میں ہوا کے لیے لفظ ریح بھی آتا ہے اور لفظ ریاح بھی آتا ہے. ریح ہوا اور ریاح ہوا کی جمع ہوائیں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مفسرین سے مروی ہے کہ جہاں بھی لفظ ریح واحد آئے تو وہاں وہ عذاب کے معنی میں ہوتی ہے ہوا، اور جہاں بھی لفظ ریح کی جمع ریاح آئے تو وہاں وہ فرد بخش ہوائیں، وہ جو نعمت والی ہوائیں ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ کے کام، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ چاہے تو اللہ ہوا کو عذاب بنا دے، اور اللہ چاہے تو اللہ ہوا کو خوشخبری بنا دے بارش کی. ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے طور پہ استعمال کر لے، ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پہ استعمال کر لے. جیسے مال ہوتا ہے انسان کے پاس، وہ مال انسان کے لیے تباہی بربادی بھی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہی مال انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی بن جاتا ہے. جب انسان اس مال کا صحیح استعمال نہ کرے تو یہ مال انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے. ہم نے یہ نعمتیں انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں. یہ دنیا کی نعمتیں، یہ مال و دولت، یہ فتنہ بھی بن سکتا ہے، یہ عذاب بھی ہوتا ہے. ایک آیت کریمہ میں تو اسے عذاب قرار دیا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. یہ ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ ان کو ان کے مال اور اولادوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب دیتا ہے. تو یہ مال اور اولادیں عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے، تو مال عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہی مال انسان کے لیے معمولی نعمت بھی بن جاتا ہے. لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ دو لوگوں میں حسد ہو سکتا ہے. حسد بمعنی رشک، دو لوگوں کے علاوہ رشک نہیں ہو سکتا.
دو لوگوں میں سے ایک شخص ہو جسے اللہ نے قرآن کا دین کا علم دیا ہو، وہ اس علم کو خود بھی عمل کرے اور آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو جائز طریقے سے مال کمائے، اس کو جائز جگہ پہ خرچ کرے، پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرے، اللہ کے حکم کے مطابق یہاں بھی خرچ کرے یہاں بھی خرچ کرے، تو یہ قابل رشک شخص ہے، اس کا مال اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے جو مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو ایک ہی چیز اللہ چاہے تو اس کو اپنا فضل بنا لے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بنا لے۔ تو ہوا جب واحد آئے گا قرآن کریم میں تو یہ عذاب کے لیے آئے گا، جب جمع آئے گا تو عذاب کے لیے آئے گا، جب یہاں واحد ہے تو یہاں یہ عذاب کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہاں یہ واحد استعمال ہوئی ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، قوم عاد میں بھی، یعنی قوم عاد میں بھی اللہ کی نشانی ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 41، جب ہم نے بھیجی ان کے اوپر الریح، یہاں بھی لفظ ریح ہے واحد، ہوا بھیجی، العقیم جو بانجھ تھی، بانجھ یعنی ہر قسم کی خیر و برکت سے بانجھ تھی وہ، تو یہاں یہ ہوا عذاب والی ہوا مراد ہے۔ اسی طرح یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ تیز و تند ہوا کے جھونکے، یعنی یہاں یہ ہوا عذاب کے معنی میں ہے، ریح واحد آیا ہے اور یہاں عذاب کے معنی میں ہے کہ تم سمندر میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں دوبارہ بھیج دے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تیز ہوا بھیجے سمندر کے اندر، پھر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں ریح جو ہے یہ عذاب کے معنی میں، اور ریاح دیکھیں جمع، تو دیکھیں یہ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، جہاں بھی یہ بشارت کا ذکر ہے وہاں عام طور پر جو ہے فرد بخش ہوائیں، بشارت دینے والی ہوائیں مراد، تو یہاں ریح واحد ہے تو یہ عذاب والی ہوا ہے، قوم عاد کو تیز و تند ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، مسخر کر دیا تھا یعنی اللہ نے اس کو، اس ہوا کو، علیہم ان کے اوپر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوما مسلسل لگاتار، یہ ہوا ان کے اوپر جب اللہ نے بھیجی تو اللہ نے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن اس ہوا کو ان کے اوپر بھیجے رکھا، یہ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں، یعنی یہ دن کے وقت شروع ہوئی، وہ دن گزرا، پھر رات گزری، پھر اگلا دن، پھر رات، پھر اگلا دن اور رات، اگلا دن اور رات، اسی طرح 7 دن اور 7 راتیں گزر گئی، پھر 8ویں دن جا کر وہ ہوا بند ہوئی، تو 8 دن اور 7 راتیں، وہ ہے کہ دن کے وقت شروع ہوئی، دن کے وقت ختم ہوئی، اور اس کے درمیان 7 راتیں آئی، 7 دن آئے اور 8واں دن بھی، تو دن کے وقت شروع ہوئی اور 8ویں دن جا کے وہ ہوا رکی، اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک تھے ان کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا آہستہ تھی اور اللہ تعالیٰ جلدی ان کو ہلاک نہیں کر سکتے تھے، نہیں، اللہ نے تو ہلاک کرنا ہوتا، اللہ تو ایک لمحے میں کسی کو ہوا سے یا کسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے یا کسی بڑی سے بڑی مخلوق سے اللہ ہلاک کر دے۔ اللہ تو فرماتے ہیں جب اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تو اللہ کو لمبے چوڑے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وما انزلنا کو اصحاب القریہ کا ذکر ہے قرآن میں، جب 3 نبی آئے تھے، انہوں نے 3 نبیوں کو جھٹلایا، پھر ایک شخص نے ان نبیوں کی حمایت کی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ ان نبیوں کی بات مانو، انہوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بڑا عذاب نہیں بھیجا، اور اللہ کو بڑے عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ہم نے اس قوم پر کوئی آسمان کا لشکر نہیں بھیجا اور ہم لشکر بھیجا بھی نہیں کرتے۔ ان كانت الا صيحة واحدة، ایک ہی چیخ تھی، فاذا هم خامدون، پس سب بجھ کر رہ گئے۔ تو اللہ کو کسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نہیں تھا کہ وہ ہوا تیز نہیں چلی اور اللہ کو وہ 7 راتیں اور 8 دن چلانی پڑی، وہ تو جب اللہ نے ہوا چلائی تو آپ سمجھیے پہلے دن ہی وہ سب تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کا غضب
اور اللہ کا غصہ اور یہ ہوا جو ہے، اور اللہ کی حکمت مزید اللہ خود جانتے ہیں، تو یہ ہوا جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی مسلسل، رسوماً مسلسل۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بدھ کے دن شروع ہوئی تھی، بعض نے لکھا ہے جمعے کے دن شروع ہوئی تھی۔ بہرحال کوئی ٹھوس دلیل کوئی موجود نہیں ہے کہ کس دن شروع ہوئی کس دن ختم ہوئی۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ شروع ہو گئی، 7 راتیں اور 8 دن بہرحال یہ چلتی رہی ہے۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، پس تو دیکھتا قوم کو، اے مخاطب قرآن کے، پس تو دیکھتا قوم کو یعنی قوم عاد کو، فیہا اس میں، صرعا گرے ہوئے، اگر تو دیکھتا اس قوم کو تو تجھے یہ قوم عاد والے جو اتنے طاقتور تھے اور اپنے آپ کو اتنے طاقتور کہتے تھے، کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا چلتی تو یہ زور لگا کر زمین کے اندر دھس جایا کرتے تھے، زور لگا کر، بہت طاقتور تھے اور کہتے تھے ہمیں کون ہلا کر سکتا ہے، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے۔ تو اے مخاطب تو دیکھتا اس قوم کو، فیہا اس ہوا میں، صرعا گرے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں ایسی کھجور کے جو کھوکھلی ہے، کھوکھلی اور خراب کھجور کے تنے ہیں کہ اس ہوا کے بعد یہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر اور کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور تباہ حال اور تباہ، بالکل تباہ و برباد، جیسے خراب اور کھوکھلی کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ آندھی کے بعد اگر وہ گر جائے تو اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ اس کو کھوکھلی کھجور سے کیوں کھوکھلی کھجور سے تو اس لیے تشبیہ دی کہ اب کھوکھلی کھجور کے اندر تو کوئی جان نہیں ہوتی، وہ تو ایک ربی چیز ہوتی ہے، تو یہ مرنے کے بعد ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، بے جان تھے۔ کھجور کے تنوں سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ کھجور لمبی چوڑی ہوتی ہے، تو ان کے جسے اور ان کے جسم بہت لمبے چوڑے تھے، اس معنی میں کھجور کے تنے کہا گیا ہے ان کی جسامت کی وجہ سے۔ لیکن اب ان کی کیا کیفیت تھی؟ وہ تو ایک چیز کھوکھلی ہے، اس کے اندر سے جان نکل چکی ہے، وہ بوجھ چکی ہے، وہ کیفیت تھی۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی وعیدوں کو جھٹلائیں، اللہ کے عذاب کو جھٹلائیں، قیامت کو جھٹلائیں، قیامت کے بعد آنے والی زندگی کو جھٹلائیں، اپنی دنیا جو ہے وہ غفلت کے اندر گزار دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نہ مانے۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، جنہوں نے حاقہ اور القاریہ کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بطور عبرت بیان کر رہے ہیں قریش مکہ کے لیے اور جو قرآن کریم کو پڑھے اور اپنی دنیا کے اندر مگن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الحاقہ آنے والی ہے جو لازماً حق ہونے والی ہے، القاریہ آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اس کی حاقہ اور اس کی القاریہ آ گئی، اور جو اس کو جھٹلاتا ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، ایسی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، قوم عاد قوم سمود کی طرح۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، بس کیا آپ دیکھتے ہیں، بس کیا تو دیکھتا ہے ان کے لیے، قوم عاد کے لیے، من باقیہ کوئی باقی بچنے والا، کیا کوئی ایک شخص بھی باقی بچا؟ ہم نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ پرانی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب ان قوموں کو تباہ و برباد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، ایک بھی بدبخت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، جو نافرمان تھے اللہ کے، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ذکرا، کیا تم کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو، کسی ایک کی قدموں کی آہٹ سنتے ہو؟ نہیں سن سکتے۔ ہم نے ایک شخص کو بھی باقی نہیں چھوڑا، سب کو تباہ کر دیا۔ اور یہ معاملہ صرف قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ نہیں ہوا، صرف انہوں نے ہی اللہ کے احکامات کو نہیں جھٹلایا۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور آیا تھا فرعون بھی، ومن قبلہ، اور جو فرعون سے پہلے لوگ ہیں وہ بھی۔ یہ تو قوم عاد اور سمود کی بات ہوئی جو بہت پرانی قومیں ہیں، حضرت ابراہیم سے بھی پرانی قومیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، پھر ان کے بعد قوم سمود کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ قوم عاد قوم نوح کی جانشین تھی، کیونکہ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اے قوم عاد یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، تمہیں اللہ نے قوم نوح کے جانشین بنایا ہے۔ تو پتہ لگا قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی،
اور جہاں قوم سمود کا ذکر ہے تو وہاں ذکر ہے کہ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی. جب حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کے الفاظ موجود ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. یاد کرو جب تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، جانشین بنایا زمین کا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد. تو پتہ لگا کہ قوم عاد اور قوم سمود سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد، ان کی قوم کے بعد کی یہ قومیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی یہ قومیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، ان کی تباہ و بربادی کا ذکر کیا جب انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے قیامت کو نہیں مانا، انکار کیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ نے بہت بعد میں فرعون کا ذکر کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد اتنی دیر کے بعد صرف فرعون نے نہیں جھٹلایا، صرف فرعون نہیں، فرعون اور فرعون سے پہلی قومیں بھی، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کے بعد اور فرعون سے پہلے کی قومیں، ان سب نے جھٹلایا. یہ سب بھی آئے. وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے قومیں، فرعون سے پہلے قومیں. فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ سے پہلے کی جو قومیں ہیں، قوم شعیب کہہ لیجیے، قوم لوط، یہ فرعون سے پہلے کی ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور دیگر قومیں. اللہ نے چند قوموں کا نام لیا، قرآن کریم میں بہت ساری قوموں کا نام ہی نہیں لیا. اور آیا فرعون بھی اور جو اس سے پہلے لوگ تھے، والمؤتفقات، اور الٹی بستیوں والے بھی، بالخاطئہ، خطائیں لے کر، یہ بھی خطائیں لے کر آئے تھے، ان کی بھی بڑی خطائیں تھی. قوم عاد اور قوم سمود کی طرح فرعون بھی خطائیں لایا تھا، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار اور ان کو بھی کھلانا. فرعون بھی آیا تھا، اور اس سے پہلے فرعون سے پہلے قومیں بھی، والمؤتفقات، اور الٹی بستیوں والے. المؤتفقات کا معنی بعض مفسرین نے الٹی بستیوں والے کیا ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جن کی بستیوں کو الٹا دیا تھا. المؤتفقات، بعض مفسرین نے المؤتفقات کا مطلب کیا گناہ گار لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ. بہرحال سورہ نجم میں المؤتفقہ یہ قوم لوط کو کہا گیا ہے. المؤتفقۃ اہوا، اس سے مراد قوم لوط ہے. والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹی بستی والیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو یہ المؤتفقہ سے مراد الٹی بستیاں، دیکھیے تو یہاں المؤتفقہ سے مراد الٹی بستی ہے، قوم لوط والی، قوم لوط مراد ہے یہاں. تو المؤتفقات سے مراد وہ الٹی بستیوں والے، یا پھر چونکہ یہ جمع ہے المؤتفقات، قوم لوط والے تو ایک بستی تھی، تو یا پھر المؤتفقات سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کہ گناہ گار لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ. فرعون بھی آیا تھا، اس سے پہلے لوگ بھی آئے تھے، اور قوم لوط والے الٹی بستیوں والے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان لوگ بھی آئے تھے، بالخاطئہ، خطائیں لے کر. یہ جو لفظ ومن قبلہ ہے، فرعون بھی آیا تھا اور فرعون سے پہلے بھی. ایک متواتر قرات میں ومن قبلہ بھی ہے، ایک قرات میں ومن قبلہ ہے فرعون اور فرعون سے پہلے، ومن قبلہ بھی ایک قرات میں. قرآن کریم کی قرات بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور قرات قرآن کریم قراءات میں اترا ہے، تو یہ قراءات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، اور ان کے اندر بعض دفعہ تفسیر کے اندر ہمیں نئی چیزیں بھی پتہ لگتی ہیں. تو ومن قبلہ سے مراد، اگر ہم ومن قبلہ کہیں گے جس طرح ہماری قرات میں ہے، تو اس سے مراد فرعون سے پہلے کی قومیں. اگر ومن قبلہ بھی ایک قرات ہے تو قبل کا مطلب ہوتا ہے سامنے. فرعون بھی آیا اور فرعون کے سامنے، یعنی فرعون کی قوم مراد ہوگی. پھر فرعون آیا اور فرعون کے جو سامنے لوگ تھے، فرعون کی قوم، والمؤتفقات، اور گناہ گار لوگ، بالخاطئہ، خطائیں لائے تھے. صرف قوم عاد قوم سمود نے نافرمانی نہیں کی، فرعون اور فرعون کے سامنے کے لوگ یا فرعون سے پہلے کے لوگ اور الٹی بستیوں والے اللہ کے نافرمان لوگ، وہ بھی خطائیں لائے تھے. پھر کیا ہوا؟ فعصوا رسول ربهم، پس ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فعصوا رسول ربهم، پس نافرمانی کی انہوں نے رسول کی، ربهم، اپنے رب کے رسول. یہ رسول واحد ہے، یہ نہ سمجھیے کہ ان سب کا ایک ہی رسول تھا، نہیں. یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں رسول جنس ہے، یعنی مراد ہے انہوں نے اپنے رب کے
رسولوں کی نافرمانی کی جو ان کے پاس آئے تھے. فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، یعنی اللہ نے، اخذتاً ایسی پکڑ، رابیہ جو بڑی طاقتور پکڑ تھی، بڑی موٹی پکڑ تھی. اصل میں رابیہ لفظ ربا آپ نے سنا ہوا ہے، ربا کہتے ہیں سود کو، بڑھوتری کو، کہ ایک انسان کسی کو قرض دے جی مجھے زیادہ ملنا چاہیے، تو رابیہ کے اندر، ربا کے اندر بڑھوتری کا معنی ہوتا ہے، زیادتی کا معنی بڑھوتری کا. تو ایسی پکڑ جو بڑی زائد تھی، جو عام پکڑ نہیں تھی، یعنی بڑی قوی اور بڑی شدید پکڑ. تو یہ قومیں بھی آئی تھی، قوم عاد، قوم سمود کے علاوہ، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی. اے قریش مکہ، تو اپنے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کی بڑی سخت پکڑ کی، بڑا ہی اللہ نے ان سے شدید انتقام لیا. جو اپنے رسول کی نافرمانی کرے گویا کہ وہ سب رسولوں کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے رسول کو جھٹلائے گویا کہ وہ سب رسولوں کو جھٹلاتا ہے. تو قریش مکہ کی طرح جو بھی اپنے رسولوں کی نافرمانی کرے، اللہ نے پچھلی قوموں میں سخت پکڑ کی، قریش مکہ اللہ تمہاری بھی سخت پکڑ کر سکتے ہیں. اور اللہ نے سخت پکڑ کی، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، پھر اس کو انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ایک بات رہ گئی، وہ بتا دوں کہ جو قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا، تو یہ ایسی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا جو مغرب سے چلتی ہے. جو مغرب سے ہوا چلتی ہے وہ عذاب کی ہوا ہوتی ہے، اور جو مشرق سے ہوا چلتی ہے جس کو صبا کہتے ہیں، اس سے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ. جنگ خندق کے موقع پر ہوا آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی تھی. تو یہ ہوا جو ہے یہ مشرق سے آئی تھی، اس کو صبا کہتے ہیں. اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا. دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے آتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى